گورنمنٹ کالج کے وہ زمانے کے میں آتا ہوں واپس. ان کے استاد جو مجھے یاد پڑتے ہیں وہ بڑے با کردار اور با اصول اور بہت بالکل وہ شخصیات ان کی. وہ اصل استاد تھے. اصل استاد تھے بالکل. اب تو مسئلہ ہی یہ ہے کہ اب ہمارے ٹیچرز کا جو لیول ہے وہ بہت گر گیا ہے. انسانیت نہیں رہی. ویسے تو جنرلی دیکھا جائے آپ سڑک پہ جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ کردار کا پتہ چل جاتا ہے. پھر اسٹوڈنٹس جب 23 مارچ یا 14 اگست کی شام کو آپ پاکستانی نوجوان نسل کا اصل اگر سین دیکھنا چاہیں تو آپ سڑکوں پہ جا کے دیکھ لیجئے کس طرح وہ بہیو کرتے ہیں. میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے یہ سننے والوں کے ساتھ بھی ایک دو واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایم اے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پھر اپنے استادوں کے ساتھ ان کی بڑی قربت ہو جاتی ہے ساری. میں بھی آپ جتنا تو شاید نہیں لیکن اچھا طالب علم تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کوئی کلاس تھی جس میں ٹیچر نہیں آئے تھے سارا کچھ. تو مجھے میرے پروفیسر نے کہا, تاریخ کی بات کر رہا ہوں, کہ تم یہ کلاس جو ہے وہ لے لو ساگے. تو میں چلا گیا, جو بھی ٹاپک تھا اس پہ کچھ گفتگو ہوئی, سارے کچھ آ کے اپنے پروفیسر کو بتایا کہ یہ میں کلاس کر رہا ہوں یہ وہ. انہوں نے کہا کہ کیسا رہا تمہارا یہ تجربہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ بچے جو ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں پڑھائی سے اور ان کی توجہ نہیں ہے. جو بھی میرا ذہن میں باتیں آئیں میں نے بتا دی. میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. بہت پیار کرنے والے استاد جو تھے سنجیدہ ہو گئے. کہنے لگے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. کہنے لگے کہ آپ تک ہمیں یہ بھی نہیں ہم تمہیں یہ بھی نہیں سکھا پائے کہ اپنے سے جونیئر اور کم پہ نقص نہیں نکالنا شروع کر دیتے. اگر ان کی کوئی خامی یا کمی بھی ہو تو ان کو پیار سے اچھے طریقے سے سمجھاتے. تم نے کیا ان کے بارے میں یہ گفتگو کر دی؟ کیا تمہیں کمپلیکس ہے کہ تم چونکہ سینئر ہو تو تم بہت اعلیٰ طالب علم ہو اور وہ جونیئر؟ تو آئندہ کہنے لگے کہ میں ایسی چیز کوئی تم سے نہیں سنوں گا. تو وہ مجھے سبق جو ہے یہ چیزیں تو آج تک اتنا یاد ہے, میں بھولا نہیں ہوں. ہمیشہ اپنے جونیئرز کے ساتھ ایسا. پھر وہ صحیح معنوں میں اپنے طالب علم کو پڑھانا چاہتے تھے. میں آپ کو ایک دیتا ہوں, آپ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہمارے زمانے میں وہ بی اے آنرس 3 سال کا آ گیا اور منتھلی ٹیسٹ بھی شروع ہو گئے. تو منتھلی ٹیسٹ جو تھی وہ بڑی مصیبت ہوتی تھی. وہی گھسے پٹے سوال کہ کون کہاں سے آیا تھا, اس کی کیا اصلاحات تھیں, کیا تھی ساری. تو پہلا میں نے جو وہ منتھلی ٹیسٹ دیا, بڑی بوریت ہوئی. 3 گھنٹے لکھتے چلے جانا, کوئی نئی چیز تو ہے نہیں تھی. تو میں جا کے اپنے استاد کو, پروفیسر کو کہا کہ سر یہ کیا مصیبت آ گئی ہے, منتھلی ٹیسٹ یہ وہ, ایک دفعہ اینول ہوتا ہے ہم وہ دے دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, مجھے تمہیں لکھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے یا مصیبت لگتی ہے, مجھے تو وہ پیپر دیکھنے کی بڑی مصیبت لگتی ہے. میں نے سر کوئی فارمولا بنائیے کہ یہ مصیبت سے بچے. کہنے کہا ہاں تمہارے لیے میں بنا سکتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ تم اگلے منتھلی ٹیسٹ میں اپنے پیپر پہ صرف نام لکھ کے آ جاؤ گے تو بس ٹھیک ہے. میں نے کہا سر مذاق تو نہیں؟ کہا نہیں مذاق نہیں, ٹھیک کہہ رہا ہوں سر. تو ایسے اگلا پیپر منتھلی ٹیسٹ ہوا, میں نے لکھا. اب ساری ہال میں شور مچ گیا, مت جاؤ یہ اینول میں کاؤنٹ ہوں گے نمبر, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھ سے نہیں لکھا تھا. جا کے بتایا استاد کو دیا تھا. کہنے بس ٹھیک ہے. 4 5 7 6 دن کے بعد جو نتیجہ بن کے آیا تو اس میں میرے نمبر بہت اچھے لگے ہوئے تھے. یعنی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے 60% سے نمبر زیادہ لینا بڑی ایک کارنامہ لگا. وہ نمبر لگا. میں شکریہ ادا کرنے گیا کہ یہ تو بڑی عیاشی ہو گئی. کہتے ہیں خوش ہو؟ میں نے کہا خوش ہو. میں جانے لگا. کہتے ہیں آپ جا کدھر رہے ہو؟ میں نے کہا سر تک شاپ میں جاؤں گا چائے وائے پینے. نہیں, کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. دراز کھولی, اس میں سے ایک چٹ نکالی. اس پہ ایک ٹاپک لکھا ہوا تھا اور 7 8 یا 10 کتابیں لکھی ہوئی تھیں. کہتے ہیں نمبر تمہیں پیشگی دے دیے ہیں, اب اس ٹاپک پہ ریسرچ کر کے ایک اعلیٰ قسم کا پیپر تیار کرو, مضمون. ظاہر ہے وہ تو عزت کا سوال تھا. اب کرنا پڑا, کتابیں پڑھی, ریفرنس لیے, بڑا کام دیکھا, بڑے خوش ہوئے. چلے جی. میں نے کہا سر وہ جو میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے وہ میں ختم کر
کہتے ہیں معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے استاد کی ذہانت, اس کو پتا تھا کہ اس طالب علم کو وہ روٹین کے ٹیسٹوں ویسٹوں کی ضرورت نہیں ہے, اس سے میں کوئی ریسرچ کا کام کرواؤں, نیا کام کر. تو اس قسم کے بے شمار یہ ہوتے تھے, اس طرح کے استاد تھے جو نئی سے نئی ایک چیز کرتے تھے, نیا سے نیا معاملات کرتے تھے, اور بہت اچھی قسم کی باتیں ہوتی تھی. تو مجھے تو وہ بڑا شاندار ماحول. ڈاکٹر نذیر احمد کا آپ کو یاد ہے, آپ وہاں پہ اس وقت استاد تھے. تو ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست چیز تھی. آپ کو پتا ہے کتنے فقیر منش انسان تھے, سائیکل پہ آتے تھے اور بڑے کھلے ڈلے تھا. کوئی طالب علم جو تھا وہ ان کے دفتر میں داخل ہو سکتا تھا, جا سکتا تھا. مجھے بھی اسکالرشپ ملتا تھا وہ میٹرو کی وجہ سے, ایف اے کی وجہ سے. تو ایف اے کیا تو میرا اسکالرشپ آ گیا. میں بڑا خوش ہو گیا کہ اب تو مجھے فیس جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ روٹین یہی تھی کہ جو وظیفہ آتا تھا رقم, اس میں سے وہ 3 مہینے کے بعد آتا تھا. اس کی فیس جو دفتر تھا وہ فیس کاٹ لیتے تھے, اور باقی تھوڑے بہت پیسے بچتے تھے وہ طالب علم کو. تو میں اسی زوم میں تھا کہ میرا وظیفہ ہے, مجھے فیس جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. چند دنوں کے بعد ایک لسٹ لگی ہوئی دیکھی, تو جن لوگوں کے واجبات ادا نہ کرنے کی وجہ سے تھے, ان کے نام اسکول کی لسٹ میں سے, کالج کی لسٹ میں سے خارج کر دیا گئے تھے. میرا نام سر فہرست تھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. وہ جا کے متعلقہ کلرک سے بات کی, اس نے کہا جاؤ جی جاؤ, آپ نے وقت پہ فیسیں نہیں جمع کر. میں نے کہا میرا اسکالرشپ, ہونے کا ہوتا ہوگا, فیس کیوں نہیں جمع کرائی تم نے؟ اب میں کیا کروں؟ کسی نے مجھے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانیں گے, پرنسپل صاحب کے پاس جاؤ. تو میں پرنسپل صاحب کے ہو گیا, وہ کام کوئی کر رہے تھے, دیکھا انہوں نے کام کرتے رہے 5-7 منٹ کر کے بعد, ہاں کی گل ہے. میں پھر ڈر گیا, اب میں وہ کہیں گے یہ کہا. میں نے کہا سر یہ ایسا معاملہ ہے. میں نے ساری رضاعت اپنی سنائی. ایسا ٹھیک ہے, اور انتظار کرو. پھر تھوڑا سا اور کام کر کے 1-2 کو بلا کے پھر اٹھ کھڑے ہوئے, آ میرے نال. بالکل پنجابی تھی. میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا, اندر گئے, اس کلرک کے پاس پہنچ گئے, اور تو ایسا نہ کٹیا. وہ اب پرنسپل آ کے پوچھنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ہیڈ کلرک, مجھے نام یاد ہے, بڑا اچھا بن رہا تھا, محمد دین کو بلا. محمد دین بھی آ گیا کہ اے منڈا ہے, ایسا اسکالرشپ ہے وے کہ نہیں ہے. وہ انہوں نے چیک کیا کہ جی اسکالرشپ تو آیا ہے. تو پھر ایسا نہ کیوں کٹ دیتا جی سارے کو. تو اس کی اپنی حرکتیں تو باہر نہیں آ سکتے. ڈانٹ ڈپٹ کے 2-4 منٹ میں میرا نام واپس داخل کروا کے تو چلے گئے. تو مجھے تو اس زمانے کی, اس ادارے کی جو ٹیچنگ سٹاف اتنی اچھی چیزیں یاد ہیں, اتنی اچھی چیزیں, اور ہمیں انہوں نے احساس بھی بڑا دیا تھا, شعور بھی بڑا دیا تھا. میں آپ کو پھر 1964 کا ہی واقعہ سنانے لگا ہوں. آپ برا نہ منائیں, نہیں بالکل, بڑی آپ سے باتیں سننے کے لیے یہ سیشن کیا تھا, لیکن باتیں کچھ مجھے بھی یاد آ گئی. یہ واقعی وہ اسی وقت کے ہیں. تو میں تھا, وہ ایک آپ کو یاد ہوگا آپ کے زمانے میں ایک گیرٹ ہسٹوریکل سوسائٹی ہوتی تھی تاریخ کی, پروفیسر گیرٹ کے نام سے. پروفیسر گیرٹ کے, گیرٹ بڑے مشہور پرنسپل تھے کالج کے. تو میں اس کا تھا سیکرٹری اس سوسائٹی کا. اس کے سلسلے میں میری ذمہ داری لگائی گئی, یا اس سوسائٹی کی لگائی گئی, کہ ہم کریج ٹو نو, گورنمنٹ کالج کا سلوگن تھا, موٹو تھا. اس کے تحت ہم ایک کتابوں کی نمائش کریں گے, جس میں پچھلے 100 سال میں گورنمنٹ کالج کے جتنے اساتذہ نے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے نالج کے لیے, وہ ساری کتابیں اکٹھی کی جائیں گی. تو ظاہر وہ ہم جا رہے ہیں لائبریریوں میں, پنجاب پبلک لائبریری, پنجاب یونیورسٹی لائبریری, اور اکٹھی کر کے کتابیں, کئی ہزار کتابیں, اس میں ہندو پروفیسرز کی کتابیں, انگریز پروفیسرز کی کتابیں, چیٹرجی فلان, اب تو مجھے نام بھی یاد نہیں رہے, ساری اکٹھی کی. کوئی چھوڑا نہیں جس کی کتابیں نام نے رکھی ہوں کریج ٹو نو کے تحت.